اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ اس مارچ کا دن اسلاف کی قربانیوں سے کیے گئے عہد کی تجدید ہے۔ آج کا دن، آج کی صبح روشن صبح کی نوید ہے۔ تیار ہو، تیار ہو، ہم دکھائیں گے اپنے قدموں کی للکار سے، اپنے ناموں کی للکار سے۔ فوجوں تیار ہے، السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ آر ڈائری اور میں ہوں حماد رسول۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان امت کو ان تمام علاقوں کی فتوحات کی پیشگی اطلاع دے دی تھی کہ جہاں تک امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقتوں میں پھیلنا ہے۔ یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے واقعات کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں۔ ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظاہراً جان بچانے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں مکے سے نکل کر مدینے کی جانب عازم سفر تھے اور کفار کے دستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، تو اس وقت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ عنقریب مسلمان فوجیں فارس سلطنت کو رونتے ہوئے گزر جائیں گی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ مجاہدین ان ہندو بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا، اور پھر یہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہ غزوہ پایا تو میں اپنا سارا مال و اسباب بیچ دوں گا اور میں اس میں شامل ہوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ کہلاؤں گا جو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو لشکر ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، غزوہ ہند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے ایک مبارک پیشگوئی ہے۔ خطہ ہند میں جہاد اور غزوہ ہند کے حوالے سے معتبر کتب میں احادیث مبارکہ موجود ہیں جن کا تذکرہ اہل علم و دانش کرتے رہتے ہیں۔ غزوہ ہند کے حوالے سے روایات کے راوی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان احادیث جو میں نے آپ کو سنائی ہیں ان سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ ہند ایک حقیقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ضرور پوری ہوگی۔ پاکستان اس وقت وجود نہیں رکھتا تھا، لیکن احادیث مبارکہ میں جب اس خطے کا ذکر کیا گیا تو چار الفاظ استعمال فرمائے گئے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ ہند استعمال فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں سے نہیں، میں ہند میں سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس پر اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔
دوسری اصطلاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے لیے استعمال کی وہ سندھ ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فوج کے لشکر سندھ اور ہند پر حملے کریں گے۔ تو دوستو آپ کو یاد رہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت سندھ تقریباً آدھا پاکستان تھا۔ محمد بن قاسم ملتان تک آئے تھے اور یہ علاقہ آپ نے فتح کیا تھا۔ پھر جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے لیے استعمال کیا وہ مشرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے بھی مسلمان لشکر اٹھیں گے جن میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خوارج کا فتنہ بھی یہیں سے اٹھے گا، اور آج خوارج کا فتنہ اسی علاقے سے اٹھا ہوا ہے جسے پاک فوج ختم کر رہی ہے۔ پھر جو چوتھا لفظ آپ نے استعمال فرمایا وہ ہے خراسان، جس میں بلوچستان سے لے کر پورا فرنٹیئر ٹرائبل ایریا اور پاکستان کے شمالی علاقے شامل ہیں۔ اسی طرح جب ہم مشرق کہتے ہیں تب بھی پاکستان شامل ہو جاتا ہے، اور جب ہند کہتے ہیں تب بھی پاکستان، کیونکہ ہند اب تقسیم ہو کر مشرق ہند اور مسلم ہند میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو دوستو اب ہم اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے بنایا کیوں تھا۔ اللہ کے رازوں کو سمجھو۔ اس پاکستان کو اللہ نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ غزوہ ہند لڑنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے پورا ہونا ہے کہ ہندوستان پر مسلمان دوبارہ قبضہ کریں گے، اور جس کے لیے پاکستان کو ایک فوجی اور ایٹمی طاقت بننا تھا، یہ پاکستان کے بننے کی وجہ ہے۔ اس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ ہونا ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہونا ہے، اب صرف نصیب ان لوگوں کا ہے جو اس کو عمل پذیر کریں گے۔ آج اہل بصیرت لوگ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے دفاع میں ایک اینٹ بھی رکھتا ہے وہ غزوہ ہند میں شامل ہے۔ تو پاکستان کی فوج میں جو بھی خرابیاں ہوں، جو بھی کمزوریاں ہوں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہی وہ فوج ہے جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے۔ یہی وہ فوج ہے جس کے پاس آج ہمارے ایٹمی ہتھیار ہیں۔ یہی وہ فوج ہے جس سے پوری دنیا کا کفر خوف کھاتا ہے۔ دوستو یہ پاکستان سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا۔ قائد اعظم جب لندن میں تھے تو ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے ڈیوٹی لینی ہے۔ خان آف کلات جب بلوچستان کو الگ کرنا چاہ رہے تھے تو پاکستان میں ان کے پوتے نے خود ایک پروگرام میں کھل کر بتایا تھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حکم دیا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ ملاؤ، پاکستان بن رہا ہے۔ تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ یہ پاکستان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا، جس کو غزوہ ہند لڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہی وہ لشکر ہوگا، یہی وہ فوج ہوگی جو سیریا جائے گی، شام جائے گی، اس وقت جب آخری وقت میں اسرائیل کے ساتھ ایک فائنل بیٹل ہوگی۔ ہم مسلم دنیا کی وہ واحد آرمی ہے جو انڈیا کے ساتھ بھی لڑ رہی ہے، خوارج کے ساتھ بھی لڑ رہی ہے، اور ہم یہودیوں کے خلاف شام میں لڑ چکے ہیں۔ الحمدللہ ماضی میں پاکستان ایئر فورس شام جا کر اسرائیلی طیاروں کو مار کے گرا چکی ہے۔ اب یہ نصیب ان لوگوں کا ہے جو اس غزوہ کو عمل پذیر کریں گے۔ اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کرے۔ مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔